ملائکہ کب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ 8 مواقع جب ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان مواقع کو کثرت سے اختیار کریں۔ پہلا موقع، جب آپ نماز کے لیے پہلے صف میں کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روایت برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ صحیح ابن ماجہ 823، حسن المجموع للنووی 300، صحیح الطبرانی المعجم الاوسط 164۔ دوسرا موقع، جب آپ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوں یا نماز کے بعد وہیں ٹھہرے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ اپنی جگہ رہے اور وضو نہ توڑے۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم 649۔ تیسرا موقع، جب آپ کسی بیمار کی عیادت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو مسلمان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اور شام سے صبح تک یہی دعا کرتے ہیں۔ روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مسند احمد 976، حسن ابو داؤد 3098۔ چوتھا موقع، جب آپ اللہ کے لیے کسی بھائی کی زیارت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں گیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو راستے میں مقرر کیا۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہیں اس سے کوئی دنیاوی حاجت ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ نے تجھ سے محبت کی جیسا کہ تو نے اس سے محبت کی۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم 2567۔ پانچواں موقع، جب آپ کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ روایت ابو درداء رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم 2733۔ ساتواں موقع، جب آپ وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ پاکیزہ حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور رات بھر دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، کیونکہ یہ پاکیزہ سویا ہے۔ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح الترغیب 599، حسن۔ آٹھواں موقع، جب آپ سحری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، السلسلۃ الصحیحہ 3409، صحیح۔ بہترین اور بدترین لوگ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ سنن ترمذی 2263۔